ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مستقبل ایک شخص کے چند الفاظ پر مہر ثابت کرے گا؟ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں اور اس بار وہ 47ویں امریکی صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ یہ لمحہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ تقریب کس طرح منعقد ہوتی ہے، کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس تقریب میں کن اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے اور کن دنیا کے حکمرانوں کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں نہ صرف موسیقی کی دھنیں ہوں گی بلکہ شاندار پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تقریب میں نائب صدر جے ڈے وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دونوں جو عہدیدار ہیں وہ اسٹیج پر موجود ہوں گے، اور اس تقریب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ اپنا 4 سالہ ایجنڈا بھی پیش کریں گے، لیکن تاریخی لمحات وہ ہوں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھائیں گے۔ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تو امریکہ میں بھی ایک خاص حلف اٹھایا جاتا ہے، اور اس حلف کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ امریکی صدر کے عہدے پر کام کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق امریکی آئین کی حفاظت اور دفاع کروں گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہوں گے جو ٹرمپ بولیں گے، اور اسی طرح باضابطہ طور پر وہ امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ رسمی طور پر اپنی صدارت کا آغاز کریں گے، اور اس موقع پر وہ خطاب کرتے ہوئے اپنے اگلے 4 سالوں کے ایجنڈے کا اعلان بھی کریں گے، جس میں معیشت کی بہتری، قومی سلامتی اور عالمی تعلقات کے حوالے سے اہم نکات شامل ہوں گے، اور پوری دنیا کی نظریں اس بیان پر مرکوز ہوں گی کہ آخر ٹرمپ اپنا ایجنڈا کیا پیش کرتے ہیں، اور جو ٹرمپ اس جو سپیچ ہوگی اس میں جو اپنا پالیسی ایجنڈا پیش کریں گے، تو دنیا کی جو بھی ممالک ہے وہ بھی اس بیان کو دیکھتے ہوئے اپنی فورن پالیسی کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی اس تقریب کا آغاز تاریخی سینٹ جان چرچ میں ایک خصوصی دعائیہ تقریب سے ہوگا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک چائے پارٹی منعقد کی جائے گی۔ بعد ازاں امریکی کیپٹل میں رسمی حلف برداری کی تقریب ہوگی، جہاں ٹرمپ اور وینس اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ سینٹ چیمبر کے قریب صدر کے کمرے میں جائیں گے اور اہم حکومتی دستاویزات پر دستخط کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعلانات بھی متوقع ہیں جو کہ اس دن کیے جائیں گے۔ اس بار یہ تقریب روایت سے ذرا ہٹ کر ہے، اور 40 سال بعد امریکہ میں یہ تقریب جو ہے انڈور تقریب ہوگی، اور ٹرمپ کی جو حلف برداری تقریب ہے وہ اس سال انڈور منعقد کی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو موسم ہے وہ انتہائی سرد ہے، جس کی وجہ سے اس تقریب کو انڈور منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر امریکی صدارتی تقریب میں غیر ملکی سربراہان کی شرکت غیر معمولی سمجھی جاتی ہے، لیکن اس بار ٹرمپ نے کئی دائیں بازوں کے عالمی رہنماؤں کو مدعو کیا ہے، اور کچھ ایسے رہنما ہیں جنہیں امریکہ کا بڑا کلوز سمجھا جاتا ہے، انہیں مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ جب ہم ان مہمانوں کی بات کرتے ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے تو ان میں ارجنٹائن کے صدر جوئر میلی، جو ٹرمپ کے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن ان کی جگہ نائب صدر ہان ژینگ شرکت کریں گے۔ یاد رہیں کہ 2 دن پہلے ٹرمپ اور شی جن پنگ کی بات بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب ہم اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی بات کرتے ہیں، جن کی شرکت متوقع ہے، وہ اس میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر، جو ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہے، ریاستی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہیں بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جب ہم اپنے پڑوسی بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ وزیر خارجہ جے شنکر جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایکواڈور کے صدر ڈینیل جو ہے جو اپنی انتخابی
مہم میں مصروف تھے وہ اپنی انتخابی مہم روک کر واشنگٹن اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پولینڈ کے سابق وزیر اعظم میٹیور موراویکی جو یورپی پارلیمنٹ میں دائیں بازوں کی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، انہیں بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ کن رہنماؤں کو مدعو نہیں کیا گیا تو سر فہرست پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، ان کو بھی مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر کو بھی مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم دائیں بازوں کے سیاستدان نائجل فراج کو دعوت دی گئی ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور جب ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں تو جرمنی کے چانسلر اولاف شولز جو یورپ کی سب سے بڑی معیشت کے سربراہ ہے، ان کو بھی اس میں دعوت نہیں دی گئی ہے۔ انٹرسٹنگلی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو بھی مدعو نہیں کیا گیا ہے، لیکن فرانسیسی دائیں بازوں کے سیاستدان ایرک زیمر کو اس ایونٹ میں بلایا گیا ہے، انہیں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ اہم رہنمات ہیں جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کن رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے اور کن رہنماؤں کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس انویٹیشن جو بھیجی گئی ہے، ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ ٹرمپ نے اپنے جو ہم آہنگ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، نظریے کے لوگ ہیں، ان کو اس میں مدعو کیا ہے۔ خاص طور پر جب ہم دائیں بازوں کے رہنماؤں کی بات کرتے ہیں تو اکثر رائٹ ونگ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس تقریب میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال اس تقریب میں جب ٹرمپ اپنا 4 سالہ ایجنڈا پیش کریں گے، جو اہم نکات ہوگی، پوری دنیا کی نظر ان نکات پر ہوگی کہ آخر ٹرمپ امریکہ کی فارن پالیسی کو، امریکہ کی ڈومیسٹک پالیسی کو کس طرح لے کر چلیں گے۔ تو جو ٹرمپ کی فارمل انوگریشن ہوگی، اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس اسپیچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر ٹرمپ نے کن اہم نکات پر بات کی ہے اور اس سے دنیا کے اوپر، پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔